الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل بيته وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين مني وأنا من حسين وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آج کی اس نشست کو ہم سب کے حق میں، تمام سننے والوں کے حق میں قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنائیں اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین. ناظرین، آج کا جو موضوع ہے بڑا عظیم الشان، بڑا اہم موضوع ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اخلاق و کردار، یہ موضوع ہے. اللہ کرے کہ اس موضوع پر صحیح بات، نفع بخش بات، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو سننے سنانے کی اور پھر عمل کرنے کی اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین. ناظرین، یہ محرم الحرام کا بڑا عظیم الشان مہینہ، بڑا مبارک مہینہ، اشہر حرم میں کا یہ مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. اور پھر اس مہینے کی بڑی برکات ہیں. اس کے بابرکت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے، اور پھر اس مہینے کے اندر جو ایک دن، بڑا خوبصورت دن، بڑا عظیم الشان دن، جسے ہم سب یوم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس دن کے حوالے سے بڑی فضیلت ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ پاک سے امید ہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں. اور صحابہ کرام خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پابندی کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری اقوام بھی یہ روزہ رکھا. اہل کتاب میں سے سب نے اس روزے کا بڑا اہتمام کیا اور احترام کیا. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک نے اگر صحت عطا فرمائی ہے، صحت اجازت دے، تو ضرور اس روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. بلکہ اس روزے کے ساتھ ساتھ ایک روزہ اگر اور ملا لیں تو نور علی نور ہے. 10 کے ساتھ 9 ملا لیں، یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لیں، یعنی 2 اگر رکھ لیں تو اور زیادہ اس کی برکات سے ہم مستفید ہوں گے. تو اللہ کرے کہ یہ روزہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اور ساتھ ساتھ اس دن کے حوالے سے جو برکتیں ہیں، جو اس مہینے کے حوالے سے اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، جو خیر اللہ پاک نے رکھا ہے، اللہ پوری امت کو خیر و برکت سے حصہ نصیب فرمائے. تو ناظرین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن پر ہم سب کے ماں باپ فدا ہوں، ہم سب کی اللہ اکبر آنکھوں کے تارہ ہیں، ہم سب کے سروں کے تاج ہیں.
کون ایسا مسلمان ہوگا، کون ایسا شخص ہوگا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے ناواقف ہو، یا آپ کے فضائل یا آپ کے اخلاق و کردار، اللہ اکبر، کون سا ایسا شخص ہوگا جس کے دل میں اس محبوب شخصیت کی محبت نہ ہو؟ کون سا ایسا شخص ہوگا، کون سا ایسا دل ہوگا؟ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے نواسے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، ان کے چھوٹے صاحبزادے نواسے رسول ہیں، جگر گوشے بطول ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت ناظرین 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی ہے، اور پھر بچپنا 6 سالہ دور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں گزرا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ہستی کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آغوش نصیب ہو جائے، صحبت نصیب ہو جائے اور معیت نصیب ہو جائے، اور ایسی معیت اور ایسی صحبت اور ایسی سنگت، اتنی قربت جسے حاصل ہو جائے، بھلا اس شخص کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے کردار کو، اس کے اخلاق کو مجھ جیسا گناہگار شخص کیا بیان کر سکتا ہے؟ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اور نہ تو ہمارے پاس الفاظ ہیں۔ دیکھیں جو زبان استعمال کرتے ہیں نا، کسی بھی زبان کو آپ لے لیں عربی کے علاوہ، ہماری زبان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، زبان کیفیات کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ جو وہ شخصیات ہیں کہ ہم ان کے کمالات، ہم ان کی شانوں کو، کردار کو، اخلاق کو، ہمارے الفاظ کے اندر اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں کہ صحیح معنوں میں عکاسی ہم کر سکیں۔ تو بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے ہی ولادت ہوتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے، آپ بہت خوش و خرم، آپ بہت فرحاں اور شاداں آپ تشریف لاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندازہ لگائیں جس ہستی کے کان میں اذان دینے والی شخصیت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے داہنے کان میں اذان دی، لیفٹ کان کے اندر، بائیں کان کے اندر آپ نے اقامت کی جو سنت طریقہ ہے۔ پھر آپ نے 7ویں دن عقیقہ کیا، پھر سر مبارک کا جو بال تھا اسے آپ نے اللہ اکبر اسے کاٹا، اور پھر اس کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کیا، 7ویں دن عقیقہ ہوا۔ پھر آپ نے تحنیک کی، یعنی اپنا لعاب دہن ڈالا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی شخصیت یعنی ہماتن، جس کا یعنی ہر پہلو سراپا نورانی ہو اور روحانی ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں جس نے 6 سال گزارے ہوں، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، بے پناہ محبت، بے پناہ تعلق۔ جو حدیث میں نے پڑھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من حسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہو۔ اس کے بعد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو شخص حسین سے محبت کرے گا، حسین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتا ہے یا کرے گا، اللہ پاک اس سے محبت کرے۔ اور حسین فرمایا کہ سبت من الاسباط، میری نسلوں میں سے پوری ایک نسل ہے۔ دوسری حدیث میں نے پیش کی، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اے لوگو یہ حسن اور حسین جنت میں نوجوان جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ اصل میں دیکھیں ناظرین، یہ جو ہم فضیلت بیان کرتے ہیں نا، کسی کی شان بیان کرتے ہیں، تو اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم اور آپ جو شان بیان کرتے ہیں کسی بھی ہستی کی، تو ہمارے شان بیان کرنے سے اس ہستی کی بڑائی میں اضافہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے شان بیان کرنے سے جس ہستی کی ہم شان بیان کر رہے ہیں اس میں مزید 4 چاند لگ جائیں گے۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جن بڑی ہستیوں کی ہم شان بیان کرتے ہیں نا، تو ہم جو ہے اعلیٰ بن جاتے ہیں، ہم بڑے بن جاتے ہیں، وہ نسبت کی وجہ سے ہم بلندی پر چلے جاتے ہیں، ہمارا مرتبہ بلند ہوتا ہے، ہمیں اس نسبت کی وجہ سے جو نورانیت ملتی ہے، جو برکات ملتے ہیں، جو خیر ملتا ہے، جو اللہ پاک کی خوشنودی ملتی ہے، ان وجوہات سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں۔
انہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم امام حسنین کریمین کی شان کو بیان کر دیں اور پھر ان کی شان ہمارے بیان کرنے سے بڑی ہو جائے؟ نہیں نہیں، ان کی شان بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 جو ہے ہجری میں آپ مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، آپ نے پھر عقیقہ 7ویں دن عقیقہ ہوا، بال کاٹے گئے، پھر آپ نے نام رکھا حسین۔ حسین، دیکھیں حسین کا نام ہی حسن سے ہے، حسن و جمال کا سرچشمہ، حسن سے حسین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کا یہ عالم تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین فرماتے ہیں کہ حسین جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے مشابہ تھے کہ قدم سے لے کے سینہ تک یہ بالکل مشابہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسین رضی اللہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کے سر مبارک تک مشابہ تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم سے لے کر سینہ مبارک تک بالکل مشابہ تھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ مشابہت صرف جسمانی طور پہ نہیں تھی، یہ تو نور علی نور ہے، مزید فضیلت ہے، لیکن اصل جو مشابہت ناظرین وہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حسن و جمال، آپ کی کمالات، یہ جو چیزیں لیا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف، جمال، کمال سمیٹا ہوا تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کو۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ان ہستیوں کے ذکر خیر سے، اس سے جو برکتیں ہمیں ملتی ہیں، جو نورانیت ہمیں ملتی ہے، وہ ہمارا مقام بلند ہو جائے، ہم بڑے ہو جائے۔ جیسے اللہ پاک کی کبریائی ہم بیان کریں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، اب 1 کروڑ مرتبہ بھی اللہ اکبر کہیں نا تو اللہ پاک کی بڑائی میں، کبریائی میں، یا آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر کروڑوں مرتبہ آپ درود و سلام بھیجیں تو یاد رکھیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہمارے بڑائی بیان کرنے سے بڑا نہیں ہوتا، وہ تو آلریڈی بہت بلند و بالا ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنت کے اللہ اکبر نوجوانوں کے جنتی جو لوگ ہوں گے، اس میں نوجوان جو لوگ ہیں ان کے وہ سردار ہوں گے۔ فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا مقام ہوگا، کتنا بڑا مقام ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کے بڑے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہہ دیا۔ بہرحال جو میں نے آیت پڑھی سورہ احزاب کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ پاک تو یہ چاہتا ہے، اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اے اہل بیت تمام گندگیوں سے تمہیں پاک کر دے، تمہاری تطہیر ہو جائے، تمہیں اللہ پاک کر دے اے اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں بالکل پاک صاف بنا، طہارت کاملہ تمہیں حاصل۔ ناظرین ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جب محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ضروری باتیں جن کو ہمیں بیان کرنی چاہیے، جو ہمیں جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، جس کا ذکر ہونا چاہیے، جس کا تذکرہ ہونا چاہیے، تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اعتدال نہیں ہوتا۔ ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں میں ہماری انرجی ضائع ہوتی ہے، اور پھر اس سے بدمزگی پہ، اس سے ہمیں بڑا اجتناب کرنا چاہیے۔ تو یاد رکھیں ہمارا اور آپ کا جو دین ہے نا بہت سنجیدہ دین، بہت پروقار دین ہے۔ اسلام کا جو مزاج نہیں ہے کہ آرگیومنٹ ہو، مناظرہ ہو، مجادلہ ہو، اسلام تو ایک بہت سنجیدہ دین، بہت پروقار دین، بہت پروقار، بہت سنجیدہ۔ اس کے اندر اول سے لے کے آخر تک سنجیدگی ہی سنجیدگی۔ اور جب بھی کوئی شخص غیر سنجیدہ ہوتا ہے، چاہے وہ مقرر ہو، چاہے وہ متکلم ہو، چاہے وہ اسپیکر ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ کسی بھی حوالے سے، کہ جب ہم غیر سنجیدہ ہوتے ہیں نا پھر ہم ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں، پھر ہم راہ اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑی ضرورت، یعنی اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی سنجیدہ ہو کہ دین کی باتوں کو بتائیں، سنجیدگی کی ہم تعلیم دیں لوگوں کو، محبت بانٹیں، محبتوں کو تقسیم کریں، غیر ضروری باتیں
جس سے بدمزگی پیدا ہو، ایسی باتیں جس کا بتانا سننا سنانا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اور جس سے خطرات لاحق ہیں، اندیشہ ہے کہ کسی شخص کو بھی بدگمانی نہ ہو جائے کسی حوالے سے، اس سے ہم بولنے والوں کی بڑی سخت ذمہ داری۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اہل بیت میں سے، یقیناً اہل بیت میں سے، اور کتنا بڑا مقام آپ دیکھیں، اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت، میں چاہتا ہوں کہ تمام میل کچیل سے تمہیں میں صاف کر دوں۔ اب بتائیں کہ جب اللہ پاک نے ارادہ کر لیا اور ارادہ کر کے اللہ پاک نے ان کی تطہیر کا اعلان فرما دیا، تو اب کہاں گنجائش رہ جاتی ہے کسی قسم کے میل کچیل کی؟ تو ایسی عظیم ہستیاں، تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 سالہ وقت گزارا ہے۔ سن 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور 10-11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے، تو 6 سالہ پورا دور گزرا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار چیزیں، اوصاف، صفات سیکھی اور سمیٹا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لیکن بعض صفات جو ہے نا بہت نمایاں تھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان میں سے 2 صفت کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اندر 2 صفت کو جو نمایاں دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ حسین نے یہ دونوں صفتیں مجھ سے لیں، ایک سخاوت، ایک شجاعت۔ یوں تو سارے کے سارے اخلاق، مکارم اخلاق سے آپ متصف تھے، وہ کون سی صفت تھی جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھی؟ عبادت، زہد و تقوی، جود و کرم، اخلاق، اللہ اکبر، تحمل و بردباری، انکساری، عاجزی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کے کہیں جا رہے تھے تو دیکھا کہ مسکینوں کا ایک ٹولہ، کچھ لوگ غریب جو مانگ کر کھاتے ہیں، وہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ان میں سے کسی نے آواز لگائی کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں؟ تو آپ تواضع انکساری کا عالم دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو چھوڑتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں اور ان غربا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ کھانا تو نہیں کھایا چونکہ صدقہ حرام ہے خاندان نبوت پر، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے، لیکن آپ نے ان کی دلجوئی کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے وہاں بیٹھ گئے، اور اس قدر غربا پرور تھے کہ آپ کو یہ لقب ملا تھا ابو المساکین۔ اس قدر ہمدردی اور اس قدر شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے مسکینوں کے ساتھ۔ اور حضرت ہی کا یہ قول کل بھی میں نے سنایا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، اگر کوئی سائل تمہارے پاس آتا ہے اور تمہارے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، تمہارے سامنے تم سے کچھ مانگتا ہے، دست سوال دراز کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اپنی عزت تمہارے حوالے کر دی، اپنی عزت بیچ دی۔ کیونکہ سوال کرنا ظاہر ہے کہ اچھی صفت نہیں کہ آدمی جب بہت پریشان ہوتا ہے، ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی موقع پر آدمی پھر سوال کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی سائل تمہارے سامنے سوال کر دیا کسی نے، اور سوال اگر کر دے تو یاد رکھنا گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھوں بیچ دی، تو اب تم پر فرض ہے کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کرو، تم پر فرض ہے کہ تم اس کی ضرورت کو پورا کرو اگر استطاعت ہے۔ اور یہ اس لیے نہیں کہ اس سے تم اجر حاصل کرو گے، اجر تو ملے گا ہی، اس لیے کہ تم اپنی اب لاج رکھ لو، اپنی شرافت کا لاج رکھو۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناظرین، ایسے بے شمار واقعات آپ کی جود و سخا کہتے ہیں کہ آپ اپنی جسم اطہر پر کھجوروں کا اور پانی کا، اللہ اکبر، ایک تھیلا اٹھاتے اور ایسے گھروں میں جا کے بیوہ عورتوں اور یتیم نادار کو آپ تقسیم کرتے، ان کے گھر پہنچاتے، اور اس قدر پابندی کے ساتھ یہ عمل کیا کرتے کہ آپ کے جسم اطہر پر اس کا داغ ہو گیا، اس کے نشانات پڑ گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو المساکین کے نام سے وہاں لوگ پکارا کرتے تھے۔ تو بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ ناظرین ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کا زہد و تقوی، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، اور آپ کا جود و کرم، عفو درگزر ان لوگوں سے جو بیچارے پسماندہ لوگ تھے یا
اللہ اکبر خادم لوگ تھے، ان کے ساتھ بے پناہ شفقت کا اور محبت کا معاملہ کرتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ محبت و شفقت حاصل تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسی طریقے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی میں نے بتلایا کہ مشابہت یہ جو تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ مشابہت جو ہے قدموں سے لے کے سینے تک مشابہت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ مشابہت صرف جسمانی نہیں تھی، روحانی طور پر بھی، نورانی طور پر بھی اس قدر سراپا زہد و تقوی کا مجسمہ، یعنی وہ تمام صفات جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بڑا حصہ ملا، ان سے بڑا حصہ ملا ان تمام صفات سے۔ تو آپ دیکھیں آپ کی پوری زندگی 6 سال کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، پھر دوسرا دور شروع ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کا اور تعلیم کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھر آغوش میں ایک بڑا عرصہ انہوں نے گزارا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ خلیفہ راشد ہیں، شیر خدا ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، جگر گوشہ ہیں، تو ان کی پھر آغوش میں، ان کی تربیت میں تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس بچے کی، جس ہستی کی تربیت کے ایسے ایسے مراحل ہوں کہ اس کا پہلا مرحلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں، دوسرا مرحلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ جتنے ولایت کے جو مقامات ہیں اس کی انتہا ہیں علی رضی اللہ، جتنے سلسلے ہیں ہمارے یہاں ولایت کے، سلسلہ قادریہ اور جتنے بھی سلسلے ہیں، اس کی انتہا ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسی ہستی کی تربیت میں اور پرورش میں جو بچہ اللہ اکبر زندگی جس نے گزارا ہوگا، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی پیاری صاحبزادی۔ آپ بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب کہیں سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے، اور جب واپس آتے کسی سفر سے تو سب سے پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ملاقات کرتے۔ تو ناظرین، ظاہر ہے کہ جس بچے کی ایسی نورانی تربیت ہو، ایسی روحانی تربیت ہو، تو اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا، اس مقام و مرتبہ کو ہم اور آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اور کیا بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ، اخلاق و کردار، ناظرین آپ دیکھیں کہ شروع سے لے کے آخر تک، اور شجاعت کا آپ دیکھیں، یہ جو میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف لائے ہیں، بے خوف، اور جس انداز سے آپ نے اللہ اکبر میدان کربلا کے اندر جام شہادت نوش فرمایا ہے، بہادری کے ساتھ اور کس دلیری کے ساتھ، آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام صفات کے اصل میں مظہر تھے، مظہر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھیں اور آپ کی کردار کو آپ پڑھیں تو آپ کو صاف نظر آئے گا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صفات کو وافر مقدار میں حاصل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ کا جو اس شہادت پر جو پیغام تھا، جو میسج تھا، ہمیں ان پیغام اور میسج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا پیغام تھا، کیا میسج تھا۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بندہ، جو ہستی بہت بلند و بالا ہوتی ہے نا، پھر اس کے ساتھ اللہ پاک جو امتحانات لیتے ہیں، جو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، وہ بھی بہت ہائی فائی ہوتا ہے، ہم جیسے لوگ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جو بڑے مقام والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے مرتبے والے لوگ، دیکھیں دنیا میں بھی جو لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے اگزام دیا کرتے ہیں، بڑے بڑے امتحانات دیا کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری حاصل کرتے ہیں، ان کا مقابلہ ان کن ذہن سے نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے روحانی مقامات کے اعتبار سے حضرت حسنین کریمین کا مقام بہت بلند و بالا، بہت بلند و بالا، لہذا ان کے ساتھ جو اللہ پاک کی طرف سے آزمائش، امتحان کا جو سلسلہ ہے اور جو تسلسل ہے، آپ دیکھیں کہ جب بڑوں کے ساتھ امتحان جب بڑا ہوتا ہے اور امتحان پر ان کو جو مقام و مرتبہ ملتا ہے وہ بھی بہت بلند و بالا ملتا ہے۔ میرے استاد کہتے تھے کہ جتنی عبادت کے اندر جتنی زیادہ تمہیں مشقت حاصل ہوگی اتنی ہی بڑا مقام و مرتبہ تمہیں حاصل ہوگا۔
مختصر سے ایک بریک کے لیے جانا ہے، بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضری ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمان کی رحمت میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ بریک سے قبل میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا ہیں، بڑے پیارے نواسا، جن سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پناہ محبت تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب کبھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے یا مغموم ہوتے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی۔ ایک موقع پر روایت میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، چھوٹے سے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ حسین کیوں رو رہا؟ تمہیں پتہ نہیں کہ جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی؟ تو ان احادیث کی روشنی میں ناظرین، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی مشکل ہونی چاہیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے میں۔ اس طریقے سے بے شمار احادیث کے اندر جس انداز سے فضیلت آئی ہے اور جس انداز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا ہے، اور یعنی ان روایات کی روشنی میں بڑی آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے، کیا مقام و مرتبہ۔ اب ظاہر ہے کہ جس ہستی کا اس انداز سے جس کی تربیت ہو، اور جس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی آغوش جسے نصیب ہو جائے، جس نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بہت سی صفات کو سمیٹا ہو اپنے اندر، جو جسمانی اعتبار سے بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مشابہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قدموں سے لے کے سینے تک حضرت حسین ایسا لگتا تھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ مشابہت صرف جسمانی نہیں تھی، صرف جسم تک محدود نہیں تھی، بلکہ روحانی اعتبار پر بھی آپ کے کس کس حسن کا آپ تذکرہ کریں اور سنیں اور سنائیں، کس کس صفت کا آپ تذکرہ سنیں اور سنائیں، اور کون کر سکتا ہے ان ایسی ہستیوں کے صفات اور کردار کو بیان کرنے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اس کی مثال تو بالکل یوں ہی ہے کہ جیسے کسی ایسے گلشن میں جہاں پھولوں کا انبار ہو اور ہر پھول اپنی مثال آپ ہو، اور کوئی کہے کہ ایسے گلشن کی آپ تعریف کرو، آپ عکاسی کرو، اس کے حسن و جمال کو بیان کرو، تو ظاہر ہے کہ بیان کرنے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ کس کس پھول کی وہ تعریف کرے، کہ ہر پھول اپنے آپ میں اپنی مثال آپ ہے، کوئی ثانی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ اکبر عبادت، زہد و تقوی کا یہ حالت تھی، یہ عالم تھا کہ پوری کی پوری رات آپ عبادت میں مصروف رہتے، سوائے مکروہ ایام کے، ان ایام میں جس میں روزہ رکھنا منع ہے، مستقل صائم روزہ رکھا کرتے تھے۔ جود و سخا کا یہ عالم تھا کہ ہر وقت آپ کے گھر کے سامنے غربا اور مساکین کا تانتا بندھا رہتا تھا، ایک بڑی جماعت، ہر وقت ایک جماعت کھڑی رہتی تھی لینے کے لیے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ان کو دیا جاتا تھا، عطا کا سلسلہ جاری و ساری تھا۔ تو کس کس صفت کا آپ تذکرہ کریں گے؟ آپ نے پاپیادہ کہتے ہیں 25 حج ادا کیے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی ہستی کی اللہ اکبر تو پوری زندگی سراپا عبادت، پوری زندگی سراپا عبادت، بڑا امام عالی مقام کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ کون پہنچ سکتا ہے؟ اسی طریقے سے آپ کو جود و سخا، آپ کی شجاعت، اللہ اکبر، آپ کی بہادری، اور ہر صفت اپنی مثال آپ ہے۔ تو ہمیں اصل میں اللہ پاک سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم ایسی ہستیوں کا جو ذکر خیر کرتے ہیں، یقیناً ذکر خیر کرنا بھی باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، بہت بڑی سعادت مندی کی بات، لیکن کمال تو جب ہے نا، شریعت کا جو ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ایسی ہستیوں کو اپنے لیے آئیڈیل ہم بنائیں، ان کے صفات، ان کے اوصاف کو اپنی زندگی میں ہم نافذ کریں، اپنی زندگی کو۔ آج اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہماری تاریخ میں ہیں، اس کے باوجود ہم مسلمان آج اتنے گئے گزرے کیوں ہو گئے؟
ان صفات کو ہم کتنے الحمدللہ بھرپور انداز میں ہم بیان کرتے ہیں، بڑے عقیدت مندی کے ساتھ ہم سنتے ہیں، عقیدت مندی کے انداز میں ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی اتنی خالی بے رونق کیوں ہے؟ یہ سوال ہے، ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عقیدت، جو محبت ہم سے ہے، تو اس کا کیا بس یہی حق ہے کہ محرم الحرام کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت سے متعلق کوئی پروگرام کر دیا جائے، کوئی تذکرہ صرف ہو جائے، صرف واعظ و نصیحت کا کوئی پروگرام ہو جائے، کردار اور اخلاق کو صرف بیان کر دیا جائے اور سن لیا جائے، اس کے بعد کتاب بند، فل اسٹاپ لگا دیا جائے؟ کیا یہی حق اتنا کافی ہے؟ محبت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسینی بننے کے لیے کتنی آسانی سے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم لوگ حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ کیا صرف زبانی جمع خرچ کافی ہے؟ زبان سے عقیدت کا اظہار کافی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، یقیناً میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں، بیان کرنا، سننا سنانا، ذکر خیر کرنا ایسی ہستیوں کے حوالے سے، ایسی ذات کے حوالے سے، ایسی شخصیات کے حوالے سے، ایسی نورانی شخصیات کے حوالے سے یقیناً بیان کرنا، سننا سنانا بھی باعث برکت، سننا سنانا بھی باعث اجر و ثواب ہے، باعث سعادت مندی ہے، لیکن یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ نجات کی، جیسے ہم قرآن دیکھیں پڑھتے ہیں، قرآن کا تذکرہ آپ دن بھر کرتے رہیں، قرآن کریم قرآن کریم، قرآن عظیم الشان، حدیث عظیم الشان، اصحاب بدر عظیم الشان، حضرت عمر رضی اللہ عنہ عظیم الشان، ابو بکر رضی اللہ عنہ عظیم الشان، اہل بیت عظام اطہار عظیم الشان۔ کیا ان تذکروں سے ہمیں نجات مل جائے گی؟ اللہ کے یہاں اللہ پاک ہم سے صرف تذکرے سے راضی ہو جائیں گے کہ اللہ پاک کا مطالبہ اس سے آگے نہیں ہے کچھ؟ تو ہمیں اس بات پر واقعی نظر ثانی کرنی چاہیے۔ دیکھیں صدیاں گزر گئیں، ہر سال محرم الحرام کا جب مہینہ آتا ہے تو ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ گفتن شنیدن برخاستن، ایک محفل ہوئی، ایک اللہ اکبر بیان ہوا، بیان کرنے والے نے بڑے اہتمام کے ساتھ الحمدللہ بڑے اچھے اچھے بیانات اس نے ہمیں سنائے، واقعات سنائے، اور ہم نے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ، ہم نے بہت عقیدت مندی کے ساتھ ہم نے سنا، ہم آگوش متوجہ ہو کر ہم نے سنا۔ اس کے بعد کہتے ہیں رات گئی بات گئی، کہاں امام حسین، کہاں میں، کہاں ان کا اللہ اکبر کردار، ان کے اخلاق، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کی عبادت، ان کا زہد، ان کا تقوی۔ آپ دیکھیں پوری زندگی کتنی سادہ زندگی تھی، حالانکہ آپ شہزادے تھے، اللہ اکبر شہزادے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ شان دیکھیں کہ آپ پوری کائنات میں کتنی یونیک آپ کی شخصیت تھی، کتنی یونیک شخصیت تھی۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، کچھ آدمی لیڈر بنتا ہے، بڑا بنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو ڈھیر سارا مال سمیٹتا ہے، اپنے بچے نواسے نواسیوں کے لیے محلات خریدتا ہے، بڑی بڑی پراپرٹیز اور بینک بیلنس اور گاڑیاں اور یہ اور وہ، اور کہتے ہیں لوگ کہ ہم نے اتنا جمع کر دیا ہے کہ ساتھوں پشت کھائی۔ لیکن دیکھیں ہمارے اور آپ کی نبی کتنے یونیک، کتنے مختلف دنیا کے عام لیڈروں سے۔ آپ نے کوئی مال جمع نہیں کیا، بلکہ آپ نے حکم دیا کہ سادہ زندگی گزارا کرو۔ سادگی اللہ پاک کو بہت اس کی تلقین کی، پوری دنیا کو آپ نے وسعت رزق کی دعائیں سکھائی، اپنے بارے میں فرمایا، دعا کی کہ اے اللہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رزق کو تنگ کر دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی قسم اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تو اللہ پاک دنیا میں آپ کو جنت الفردوس والا مزہ عطا کر دیتا، جنت الفردوس دے دیتا اللہ پاک۔ کیا مشکل تھی آپ کے لیے؟ کیا تھا؟ کیا مشکل تھی؟ آپ کی پوری زندگی، آپ پھر وہی چیزیں آپ کی اولاد میں، آپ کے ان نواسوں میں کہ دنیا سے بالکل سے زاہد، یعنی دنیا زہد، کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں دنیا سے، دنیا داری سے، دنیا کی چیزوں سے۔ آپ دیکھیں پوری آپ تاریخ پڑھیں۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک کال ہے، کالر ہیں، کال ریسیو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب مجھے آپ سے معلوم کرنا تھا، میں جیسے قرآن شریف پڑھی ہوں نا تو میں ہاتھ کے جب بھی سجدہ آتا ہے تو میں زیادہ تر تو اسی وقت ہی ادا کر دیتی ہوں قرآن شریف کا، لیکن یہ کہ دو تین دن پہلے یہ ہوا کہ میں نے وضو نہیں رہا تو میں نے سوچا کہ میں ابھی ظہر یا عصر کے مغرب کے بعد میں سجدہ نماز کے بعد ہی ساتھ کر لوں گی، تو شاید میں نے کر لیا، لیکن پھر مجھے کچھ شک ہوا تو پھر میں نے
دوبارہ بھی یہ کہا کہ پتہ نہیں میں نے کیا تھا یا نہیں، تو اس طرح کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی؟ اور دوسرے مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے ابھی ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ کے لیے ہم یا تو گھر میں، اب آج کل تو کوئی کسی گھر جاتا تھا بھی نہیں کہ کچھ فاتحہ کر کے کسی کو بھیج دیں کھلا دیں، تو نہ کوئی آتا ہے نہ کوئی جاتا ہے آج کل، تو کورونا کی وجہ سے تو ہم یہ پیسے کسی غریب کو جیسے نہیں دے سکتے، پاکستان وغیرہ میں بھیج سکتے کسی کو، تو یہ بتائیے گا پلیز۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اچھا، آپ کا پہلا سوال جو ہے سجدہ تلاوت کے حوالے سے تھا۔ دیکھیں، سجدہ تلاوت جو ہے اس کے لیے یعنی اللہ پاک نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں ہمیں جو دین دیا ہے نا، کہتے ہیں الدین یسرن، بہت آسان دین دیا، اس کی تعلیمات بہت آسان۔ مشکل جب ہوتی ہے جب ہم اس دین کے اندر جو کمی بیشی کر دیتے ہیں، یا لوگ لا علم ہونے کے باوجود، کم علم ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو مسائل بتاتے رہتے ہیں اور پھر اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس سے پھر مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو سجدہ تلاوت یہ بہت آسان ہے، اس کے اندر آپ کو آپشنز بھی ہیں۔ آپ چاہیں تو فوراً جس وقت آپ تلاوت کر رہی ہیں، تلاوت آپ کر رہے ہیں، اسی وقت جو ہے جب آیت سجدہ آئے تو قرآن مجید کو آپ بند کر کے ایک طرف رکھ کے آپ اس وقت بھی سجدہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ کہ آپ لیٹر آن بھی کر سکتی ہیں۔ آپ اس وقت تلاوت میں محو ہیں اور محظوظ ہو رہی ہیں، تلاوت سے بس تسلسل چل رہا ہے۔ تلاوت اصل میں بڑی اونچی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں وہ تلاوت کی وہ حلاوت ہمیں نصیب فرمائے کہ جب ہم تلاوت کریں تو عظمت کو سامنے رکھیں کہ جس کا آپ کلام پڑھ رہے ہیں نا، وہ بڑی باعظمت ہستی ہے، اللہ پاک کی ذات۔ یعنی اللہ پاک سے ایک گفتگو کی ایک قسم ہے تلاوت، گویا اللہ پاک سے آپ محو گفتگو ہیں۔ کاش کہ ہمیں سمجھ میں اگر آئے معنی تو اور زیادہ اس کی حلاوت دوبالا ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ پاک کا کلام تلاوت بے سمجھے پڑھیں تب بھی اجر و ثواب کا باعث۔ تو دوسرا آپشن یہ ہے ناظرین کہ میری بہن کہ آپ لیٹر آن سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ پوری قرآن کی تلاوت کر کے ایک مرتبہ سارے سجدے آپ کر لیں، ایسا بھی آپ کو آپشن حاصل ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اگر دوبارہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، سجدہ ہی آپ نے کیا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ بھول گئیں کہ میں نے سجدے تلاوت کی نہیں کیا، دوبارہ آپ کر لیں، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، آپ سجدہ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فاتحہ کے حوالے سے کہا میری بہن، ایصال ثواب کا جو لفظ ہے نا کہ ہم ثواب پہنچائیں قرآن مجید کی تلاوت کر کے یا ان کے لیے دعا، اصل میں یہی چیز تو کرنے کی ہے جو ہم بھول گئے، یہی چیز کرنے کی۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ دیکھیں یہ جو ہستیاں ہیں جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اہل بیت اعظام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام، شہداء، صالحین، یہ جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اور ان ہستیوں سے الحمدللہ ہماری تاریخ بہت منور ہے، اتنی عظیم عظیم شخصیات گزری ہیں الحمدللہ، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اصل یہ چیز ہے کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، جن کا الحمدللہ ہم ان کی عقیدت مند ہیں، اللہ ہماری اس عقیدت مندی میں زیادتی پیدا فرمائے، برکتیں عطا پیدا فرمائے کہ ہمیں بے ادب نہ بنائے کسی کے حوالے سے، اللہ کریم ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ یاد رکھیں کہ ایسی ہستیوں کے حوالے سے معمولی درجے کی بھی بے ادبی ہمیں اسلام سے خارج کر سکتی ہے، معمولی درجے کی بے ادبی۔ اس لیے ہمیں بے ادبی سے بہت دور، کسی کی بھی بے ادبی نہ کریں، کسی اہل بیت میں سے کسی کی بھی، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ۔ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا، کسی کی بھی بے ادبی نہ کرے۔ اللہ ہمیں پوری امت کو اللہ بے ادبی سے بچائے۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو شخص ادب کھو بیٹھتا ہے گویا وہ بے نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو با ادب مؤدب بنائے۔ تو دیکھیں فاتحہ سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں آپ قرآن کی تلاوت کریں اور بہت عظمت کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کریں، محبت کے ساتھ تلاوت کریں۔ پھر تلاوت کرنے کے بعد ادنا درجہ تلاوت کا یہ ہے کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہر نماز کے ساتھ پڑھیں آپ نماز کے بعد، اور تمام مرحومین کے لیے آپ دعائے خیر، دعائے مغفرت فرمائیں۔ خاص کر کے ان ہستیوں کے لیے رفع درجات کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ حضرات حسنین کریمین، یا اللہ تمام شہدائے کربلا، یا اللہ تمام شہدائے اسلام، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ جن کے صدقے میں آج ہمیں اسلام ملا۔ اور شاعر نے کہا ہے نا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید تھا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ علامہ اقبال صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی
کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت تو ایک بہت بڑا مقام، یعنی قابل رشک مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ میری یہ خواہش ہے کہ تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید۔ آپ اندازہ لگائیں جس مقام و مرتبہ کی تمنا اور آرزو کر رہے ہیں، کون جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کون جن کے صدقے میں ہم سب کو جنت ملے گی، جن کے صدقے میں آج تک جو کچھ ملا آپ کے صدقے میں ملا، دنیاوی ساری نعمتیں، اخروی ساری نعمتیں جن کے صدقے میں ملیں گی، وہ ہستی جو وجہ تخلیق کائنات کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ہستی تمنا کر رہی ہیں کہ یا اللہ میری یہ خواہش آرزو ہے کہ اللہ مجھے شہادت کا مقام ملے، میں بار بار زندہ کیا جاؤں، پھر بار بار شہید۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، کیا فرمایا کہ فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامران ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی کامیابی ہے، اور ایسی کامیابی پر ہم، اللہ معاف کریں ہمیں، ہم اس پر غم منائیں، ہم اس پر شور شرابہ کریں، ہم اس غم پر تماشا کریں، یہ ڈزنٹ میک سینس، یہ سینس بنتے ہی نہیں ہے۔ وہ مقام و مرتبہ جس کے پانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دعا سکھائی تھی کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، میرے اللہ اپنی راہ میں شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اس دعا کو صحابہ کرام بہت پابندی سے مانگا کرتے تھے، اپنی اللہ سے مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ شہادت کا درجہ عطا فرما۔ اتنا بڑا مقام ہے شہادت کا مقام و مرتبہ، جس کی تمنا کرتے تھے صحابہ کرام، صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی، اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں جو انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اللہ کا نام پہلے لینا چاہیے، پھر بعد میں درود شریف پڑھنا چاہیے، تو اللہ کا نام سے مراد کیا مطلب میں پڑھوں؟ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ابھی بتاتا ہوں میری بہن، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ ہاں تو میری بہن فاتحہ سے مراد یہ کہ تلاوت ہم کریں، اور بلکہ اہتمام کرنا چاہیے ان ایام کے اندر، اور آپ نے سب کو شامل کرنا اپنی دعاؤں میں۔ آپ دعا میں یہ بھی کہیں کہ اللہ جتنی شہداء اسلام، ہمارے یہاں تو شہداء سے پوری تاریخ اسلام بھری پڑی ہے، اور ایسی ایسی شہادت، ایسی پیاری پیاری شہادتیں، اور یہ شہادت کامیابی کی علامت ہے۔ وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ کامیاب ہو گئے، وہ اللہ کے یہاں سرخرو ہو گئے، جنتوں میں، جنت الفردوس میں مزے کر رہے ہیں الحمدللہ، اللہ پاک کی رضا و خوشنودی انہیں نصیب ہو گئی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے گڑ گڑانا، ایسی ہستیوں کے لیے اسلام دیکھیں دین فطرت اس کو کہا جاتا ہے، یہ فطرت کے خلاف بھی ہے۔ تو بہرحال آپ دعا کریں، اور سب کے لیے اپنی دعاؤں میں سب کو یاد رکھیں، تمام شہداء کے لیے ان کے رفع درجات کے لیے دعا کریں۔ شہادت تو بہت بڑا مقام ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ صدقہ دے سکتی ہیں، آپ صدقہ کے حوالے سے غریبوں کو کھانا کھلائیں، جہاں جہاں غریب ہوں، جہاں تک آپ کی رسائی ہو۔ عزیز و رشتہ داروں کا بھی خیال رکھیں کہ عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں اگر کوئی مفلس ہے، اگر کوئی حاجت مند ہے، ان کی حاجت کو پورا کریں۔ تو اللہ کریم بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اچھا اگلا سوال میری بہن نے کیا ہے، بہت اچھا سوال۔ دیکھیں حدیث میں ہے کہ جب تم اللہ پاک سے دعا کرو، اذا دعوت فاحمد اللہ، جب اللہ پاک سے دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ پاک کی حمد بیان کرو، اللہ پاک کی تعریف کرو۔ یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے نا کہ اول آخر درود شریف، تو یاد رکھیں بے شک آپ اول و آخر درود شریف، لیکن درود شریف آپ پڑھیں گے اللہ پاک کی حمد کے بعد۔ فاحمد اللہ کا لفظ آیا ہے جو سنت طریقہ دعا مانگنے کا ہے، کہ جب آپ دعا کریں اللہ پاک سے تو سب سے پہلے اللہ پاک کے، دیکھیں کتنی لوجیکل بات ہے کہ دنیا میں جب آپ کسی سے مانگتے ہیں کیا کرتے ہیں، قربان جائیے ہماری شریعت پر، ابھی میں عرض کر رہا تھا دین فطرت، جب آپ کسی سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ بہت سخی ہیں، میں نے سنا آپ کی سخاوت کی ماشاءاللہ بڑے چرچے ہیں، آپ بڑے دلیر ہیں، آپ یہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں دین فطرت، آپ اللہ پاک سے جب آپ مانگیں تو اللہ پاک کی تعریف۔ اگر عربی میں آپ کو کوئی دعا یاد ہو تو عربی میں نہ یاد ہو تو الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، یا رب لک الحمد کما اثنیت علی نفسک، اس قسم کے الفاظ، یا کم از کم الحمدللہ کہہ دیں، اپنی زبان میں کہہ دیں
کہ اللہ آپ بڑے کریم ہیں، ساری کی ساری تعریف آپ کے لیے ہے، اللہ آپ رحمان و رحیم ہیں، یا اللہ آپ میرے بڑے پیارے اللہ. پھر آپ اس کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی دعائیں مانگیں، پھر آخر میں درود شریف پڑھیں. تو بہرحال بہت اچھا کیا اس سوال کر کے آپ نے، اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو پتہ چلے گا. ہمارے یہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، اور ہم پھر پوچھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے کہ ہم پوچھ لیں اس حوالے سے کہ بات کلیئر ہو جائے، بات واضح ہو جائے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. بہت سی چیزوں کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، خاص کر کے دینی حوالے سے. نمازوں کا ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں نماز میں کس طریقے سے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، کس طریقے سے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے، رکوع کرنا چاہیے، بیٹھنا کیسے چاہیے، نماز کے واجبات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، نہیں پتہ، ہم پوچھتے بھی نہیں. تو میری گزارش ہے کہ دیکھیں جن مسائل کے حوالے سے آپ شیور نہیں ہیں، آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ ان مسائل کو پوچھا کریں مسجد کی اپنے علماء سے، ائمہ حضرات سے، جہاں آپ کو موقع مل جائے، جہاں کوئی عالم آپ کو ملے ان سے یہ مسائل پوچھیں. اسی طریقے سے محرم الحرام کا یہ مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے کرنے کے کیا. صرف محرم الحرام صرف سننے سنانے کا مہینہ یہ ہے کہ محفلیں منعقد ہوں اور محافل ہوں، بڑے بڑے پروگرام ہوں، پھر اس میں کھانے پینے کا انتظام ہو اور انٹرٹینمنٹ کا پورا ایک سلسلہ ہو، اور بس ہم نے نشست کی، بہترین نشست گفتن برخاستن ہو گیا؟ کیا بس محرم سے ہمارا بس اتنا ہی تعلق رہ گیا؟ یعنی ہر چیزیں آپ دیکھیں اب بہت حد تک رسمی ہوتی چلی جا رہی ہیں، یعنی روحانیت، روح نکلتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا ہم مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی راہ راست پہ ہوں، صحیح دین کو اختیار کریں. ایکچول جو دین ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے، جو انبیاء علیہ السلام جس دین کو لائے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو پھیلانے کے لیے، تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنی ساری قربانیاں پیش کر، حتیٰ کہ آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ حق کی بلندی کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے، جھوٹ اور غلط کے سامنے نہ جھکنا. اگر آپ نے کسی سے سیکھنا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھیں. اس واقعے کے اندر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورا کردار پیش کیا پوری امت کے لیے، آنے والی انسانیت کے لیے. ایک کردار، دو کردار ہیں دیکھیں اس واقعے کے اندر. ایک کردار یزید کا ہے، ایک کردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ. یہ پورا ایک پیغام ہے ساری انسانیت کے لیے کہ آپ نے، اگر آپ حق پر ہیں، سچ پر ہیں اور حق کا آپ ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ کے لیے قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ بے شک قلیل ہیں. غزوہ بدر میں کیا ہوا تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ 313. انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے مقابلے میں جو دشمن ہے مسلح اسلحے سے لیس ہے، بڑی تعداد ہے ان کی. انہوں نے اس کی فکر نہیں کی. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم حق پر ہیں، اور جو حق پر ہوتا ہے اللہ پاک کی نصرت مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کردار تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ. آج دیکھیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں کیا ہم نے کبھی سوچا کہ کیا ہم بھی کسی حق کا ساتھ دیتے ہیں اور حق پر چلنے والوں کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے، کیا ہم کبھی ذہن میں ہمارے آتا ہے کہ ایسے اہل حق کے لیے ہم نے اگر قربانی دینی پڑ جائے تو کیا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم اپنا پلو جھاڑ کے وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں؟ لہٰذا یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ناظرین. یہ مہینہ ہر سال آتا ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے. اس مہینے میں بے شمار واقعات عاشورہ کے حوالے سے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عاشورہ کے حوالے سے بے شمار عظیم الشان واقعات وابستہ ہیں، بے شمار واقعات وابستہ ہیں. اور اللہ پاک نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی سب سے جو بڑی بات عرض کرنے میں جا رہا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے لیے اللہ پاک نے جس دن کا انتخاب کیا ان کی شہادت کے لیے، اس سے بھی ان کے مقام و مرتبہ کا آپ اندازہ لگائیں کہ جو دن اتنا مقبول محبوب دن تھا اللہ پاک کی نظر میں، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. اس دن میں آخری جو عظیم الشان واقعہ پیش آیا، تاریخ کا انوکھا واقعہ، اور اللہ پاک نے اس دن کو جو منتخب کیا حضرت حسین ان کے رفقا کے لیے، تو یہ اس سے بھی آپ ان کی مرتبے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور دن کو نہیں منتخب کیا. کس کو منتخب کیا؟ یوم عاشورہ کو، کہ یوم عاشورہ کے دن 10ویں محرم الحرام کی اس دن کو اللہ پاک کی طرف سے اس کا انتخاب ہوا کہ اس دن ہوگی شہادت کس کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اور ابھی میں نے عرض کیا کہ شہادت
کا مقام بہت بلند و بالا ہے، یہ قابل رشک مقام، ہر مومن کے دل میں یہ تمنا آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کا مقام مرتبہ عطا فرما۔ اور تمام اہل بیت عظام، تمام صحابہ کرام، تمام بزرگان دین کے لیے یا اللہ ہمارے دل میں جو جذبہ ہے، جو عقیدت ہے، اس میں اضافہ فرمائیے گا میرے اللہ۔ حاشا وکلا ادنا درجے کی بھی بے ادبی ان بزرگوں کے حوالے سے میرے دل میں نہ آئے، جو سخت جان لیوا اور ایمان لیوا یہ جذبہ ہے، اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے دل میں ہو۔ تو اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام، اہل بیت اور شہداء کربلا کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کل آپ سے ملاقات ہوگی آپ کے سوال میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔